أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ مرسلات جو کہ 29 سپارہ کی آخری صورت ہے اس کا ترجمہ بیان کیا، اس کے معنی پر غور و فکر کیا، اور آج 30واں سپارہ شروع ہونے کو ہے جس میں شان ترتیب کے لحاظ سے سورہ نبا پہلی صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا ترجمہ پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس کے معنی سے کچھ فائدہ اخذ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، کچھ فائدہ میں نے اس لیے کہا کہ ظاہر ہے ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم کو عمل میں تبدیل کرنے کی جو اس کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے، وہ محدود ہے، ورنہ تو قرآن حکیم کی ایک آیت، قرآن حکیم کا ایک لفظ، ایک حرف ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے، ہماری زندگی کو سیدھے رستے پہ استوار کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہماری محدود کاوش ہے، ہماری محدود ایبلٹی ہے، ہماری محدود ذہانت ہے جس کے تحت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح علم ہے، جو پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سے جو علم ہو وہ صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم اہل بیت سے نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم کی تفاسیر میں بھی جو اسلام میں چونکہ منافقت کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ شامل ہے، رہا ہے، اب تک ہے، اور چونکہ وہ لوگ جو قرآن ناطق ہیں، جو بولتا قرآن ہے، جو 14 معصومین علیہ السلام کی ہدایات جس طرح سے قرآن کی تفسیر ہے، انٹرپریٹیشن ہے، وہ ہم تک اس طرح سے نہیں پہنچی، اور زیادہ تر مسلمان امت تک نہیں پہنچی۔ لوگوں نے قرآن کے معنی بھی بہت زیادہ نعوذ باللہ خاکم بدہن ڈسٹورٹ کر کے لوگوں تک پہنچائے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، دنیا کے حصول کے لیے دین کو استعمال کیا۔ تو ہماری دعا ہے اور کاوش ہے کہ ہم جس طرح قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کا حق ہے اس طرح سے حاصل کر سکیں، اور یہ تب تک ممکن نہیں کہ جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، اقوال اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں قرآن کو نہ سمجھیں۔ سورہ نبا، عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم پہلے اس کا ترجمہ بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کے معنی کو سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز کا حال پوچھتے ہیں؟ ایک بڑی خبر کا حال جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ دیکھو، انہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا، اور پھر انہیں عنقریب ہی ضرور معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا؟ اور ہم نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، ازواجن، جوڑا جوڑا پیدا کیا، تمہاری نیند کو آرام کا باعث قرار دیا، رات کو پردہ بنایا، اور ہم نے ہی دن کو کسب معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، ہم نے ہی سورج کو روشن چراغ بنایا، ہم نے ہی بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے
دانے اور سبزی اور گھنے گھنے باغ پیدا کریں۔ بے شک فیصلے کا وقت مقرر ہے۔ یوم الفصل کا لفظ استعمال ہوا یہاں بھی، جیسے ہم نے سورہ مرسلات میں پچھلی دفعہ دیکھا کہ یوم الفصل جس فیصلے کا وقت مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوں گے۔ آسمان کھول دیے جائیں گے، اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے تو ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ اس میں مدتوں پڑے جھینکتے رہیں گے، نہ وہاں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے سوا کچھ پینے کو ملے گا۔ یہ ان کی کارستانیوں کا پورا پورا بدلہ ہے۔ بے شک یہ لوگ آخرت کے حساب کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو بری طرح جھٹلایا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر منضبط کر رکھا ہے، تو اب تم مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں ہی کے لیے بڑی کامیابی ہے، یعنی بہشت کے باغ اور انگور اور وہ خواتین جن کی جوانیاں اور باہم ہمجولیاں ہیں، اور شراب کے لبریز ساغر، وہاں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے نہ جھوٹ۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی انعام اور صلہ ہے، جو سارے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے بیچ ہے سب کا مالک ہے۔ بڑا مہربان لوگوں کو اس سے بات کرنے کا یارانہ ہوگا، جس دن جبرائیل اور فرشتے اس کے سامنے اس کے سامنے پر باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اس دن اس سے کوئی بات نہ کر سکے گا مگر جسے خدا اجازت دے، الا من اذن لہ الرحمن، اور وہ ٹھکانے کی بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، تو جو شخص یہ چاہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہم نے تم لوگوں کو انقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا، جس دن آدمی اپنے ہاتھوں سے پہلے سے بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ میں بعض تعلیمی امور ہیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہے، انسان کو نعمتوں سے متنبع کرنا، قیامت کے علامات، جہنم کا ذکر، بہشت کے درجات، قیامت میں خاص لوگوں کے سوا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کفار کی حسرت وغیرہ۔ اس میں عزیزان گرامی جس طرح سے ہم نے ترجمہ ابھی بیان کیا، نبائے عظیم بڑی خبر سے کیا مراد ہے، اس کی جو تفسیر ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں قیامت، بعض کہتے ہیں قرآن، اور بعض مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو کہتے ہیں۔ چنانچہ صدی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ جس چیز کا لوگوں سے قبر میں سوال کیا جائے گا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ بے شک تو کوئی مردہ شرک و غرب، خشکی و دریا میں ایسا نہ ہوگا جس سے منکر و نکیر مرنے کے بعد مولا علیہ السلام کی ولایت کا سوال نہ کرے۔ چنانچہ میت سے پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرے نام کون ہے۔ اسی بنا پر عمرو بن عاص نے، جس کو جناب امیر علیہ السلام سے خاص عداوت تھی مگر حق پر زبان جاری حضرت کی شان میں کہا، نوح کی کشتی کے حضرت نوح کی کشتی خدا ہے۔ ویسے موقع پہ لفظ روح کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک فرشتہ جو جبرائیل و میکائیل سے بھی زیادہ معزز ہیں اور خلقت میں سب سے بڑا۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد آسمانوں کی روح ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ وہ انسان اور فرشتے کے علاوہ ایک دوسری خلقت ہے، مگر ظاہر ہے عام جو سمجھا جاتا ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس بنا پر یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واللہ شفاعت کے واسطے خدا نے ہمیں اجازت دی ہے، اور ہم اہل بیت اور خاص لوگوں کے سوا کوئی بغیر اذن سفارش نہ کر سکے گا، ہم ہی حق بات کہنے والے ہیں۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کیا بات فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا خدا کی تسبیح، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات، اور اپنے شیعوں کی سفارش۔ یہ جو آیت ہے کہ الا من
اذن لہ الرحمن کہ جسے اللہ اجازت دے کہ اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، یعنی اس دن یہ جو یوم فصل ہوگا، جس میں وہ دن ہوگا کہ جب فرشتے اور روح ملائکہ اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جسے خدا اجازت دے، الا من اذن لہ الرحمن وقال ثوابن، اور وہ ٹھکانے کی بات کرے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو کہ آیت الکرسی کے ترجمے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جو سب کو یاد ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا مگر جسے وہ اجازت دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جسے اللہ اجازت دے، کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ اجازت دے۔ اور جہاں ہمیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفاعت کے لیے، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو شفاعت کے لیے اجازت دی ہے، اور ہم پہلے بیت اور خاص لوگوں کے سوا بغیر اذن سفارش کوئی نہ کر سکے گا، اور ہم ہی حق بات کہنے والے ہیں۔ اور جب کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ اس وقت کیا بات فرمائیں گے، تو آپ نے کہا خدا کی تسبیح، اپنے رسول پر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اپنے شیعوں کی سفارش۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بات کی کہ جو بڑی بات ہے، جس کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس دن ایک بڑی بات ہوگی، ایک بڑی خبر، جس کا دوسری آیت میں اما یتساءلون، پہلی آیت یہ لوگ آپس میں کس چیز کا حال پوچھتے ہیں، عن النباء العظیم، عن النباء العظیم، ایک بڑی خبر کا حال جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لذی ہم فیہ مختلفون۔ دیکھیے یہ عزیزان گرامی ایک بڑی خبر، جو سوال ہے ولایت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا، آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ دیکھیے توحید کا جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہر نبی نے اس کی تبلیغ کی، 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کچھ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، ہر نبی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ 4 کام تو قرآن میں بار بار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیوں کو دکھایا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور نفسوں کے تزکیے، ایسی طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا جس سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہو سکے۔ اب عزیزان گرامی، جب یہ بات طے ہے، توحید کی بات ہو گئی، اکثر لوگ اس میں جو اختلاف ہے اور کرتے ہیں، اور جب ہم یہ سوچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام پہنچایا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بلغ اے رسول، پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور غدیر خم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اہتمام کے ساتھ حجۃ الوداع، اپنے آخری حج کے بعد، لوگوں کو روکا، دن کی روشنی میں اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا، اپنے ہاتھوں پہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو بلند کیا، اور پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی ہوں۔ ابھی ہم یہ صرف بات کریں کہ بڑی بات کیا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، جب یہ بات طے ہے کہ رب اللہ تعالیٰ ہے، توحید کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمارے تک پہنچا، وہ زبان مبارک جس کے زبان اطہر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ بے شک یہ اپنی مرضی سے تو ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لسان مبارک جس نے انسانیت کو پیغام دیا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور پھر کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ جو اعلان ولایت ہے، ان کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ ایک مولائیت کا اعلان ہے۔ کلمے کا حصہ پورا ہوا، آخری حصہ کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب یہاں پہ مولائیت ہمیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ مولا کا لفظ کہتے ہیں، مولا کا لفظ کیوں استعمال کریں، کہ جب توحید کا پیغام آ چکا، اللہ تعالیٰ رب ہے، پروردگار ہے، تو یہ مولا کا لفظ کیسے آ گیا؟ اور نبی نے کیا کہا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ جو اعلان ولایت ہے نا،
اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا اور مولا ماننے کی تصدیق ہوتی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہی وہ ہے جس نے تمہیں توحید کا پیغام دیا، اور اتنا تو کفار مکہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، تو اس سے پہلے آپ نے کہا پہلے مکہ کو جمع کر کے اگر میں تمہیں کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہیں تو نہیں پتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ بے شک یہ جو کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے، اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں کہتے، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یہ صادق ہے، امین ہے، ان کی زبان مبارک سے، زبان اطہر سے کبھی ایک لفظ جھوٹ کا، کذب کا، کوئی فالس انفارمیشن نہیں ملی۔ تو کہا بے شک ہم یقین کریں گے، کیونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، ہمیشہ سچ سنا۔ اتنا تو کفار مکہ بھی جانتے۔ اب جب یہ لسان مبارک، یہ لسان اطہر کہتی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اب اس مولائیت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے عزیزان اکرام؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے، آپ کی شہادت، آپ کے آخری دنیا میں جو لمحات ہیں اس میں لوگوں کا آپ کی بات نہ سننا، کاغذ قلم نہ دینا، اس میں لوگ اس سے پہلے بھی جس طرح سورہ فتح کا ہم نے بارہا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبین، کہ بے شک تمہیں روشن واضح فتح عطا کی۔ اور یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے کہ جو نام نہاد بڑے بڑے جلیل القدر اس وقت کے صحابہ تھے جو بعد میں خلیفہ بن گئے، خلافت جنہوں نے خود چنی، جبکہ اس سورہ میں بھی کہا کہ اللہ جس کو اجازت، اللہ چنتا ہے، اللہ چنتا ہے، اللہ کا اذن ہے، لیکن لوگوں نے خود بنا لیے دنیا کے حصول کے لیے خلیفہ۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ سورہ فتح میں جب اللہ کہہ رہے واضح روشن فتح دی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ اس سے زیادہ شک نبی کی رسالت میں آج تک نہیں ہوا کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، جس میں ظاہری طور پہ اپیرنٹلی مسلمان بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ واضح اور روشن فتح ہے، تو یہاں وہ منافقت ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کی محبت مومن اور منافق میں فرق کرنے والی ہے۔ غیر اللہ کی بات کرنے والوں، سوچو کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سوچئے کیوں کہا کہ علی کی محبت مومن اور منافق میں فرق کرنے والی؟ کیونکہ جو علی علیہ السلام کی مولائیت کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولائیت کو نہیں مانتا۔ جب نبی نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سوائے جس کو وہ اجازت دے اس کے سوا کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، روز محشر یوم الفصل بول بھی نہیں سکتا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کافی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بغیر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری سنوائی نہیں ہو سکتی۔ اور جب نبی اکرم کی محبت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صاف کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے مولا، ہم سب کے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ وہ اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، فاتبعونی، اور اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ثواب اور ریوارڈ تو بہت بڑا ہے، صرف یہ نہیں کہ تمہاری اللہ سے محبت کا دعویٰ قبول ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، لیکن شرط ہے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ بار بار قرآن میں کہا ہے لوگوں، وہ جسے اللہ بھی محمد، جو محمود سے بڑھ کے تعریف کیا جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کبھی طٰہٰ کہہ کے مخاطب کرتا ہے، کبھی یاسین، کبھی یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے۔ وہ پروردگار جس ہستی سے محبت کرتا ہے کہتا ہے کہ نبی کا اتباع کرو، اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں پہ بلند نہ کرو، کسی نے بلند کی ہوگی تو یہ کہا رسول کے آگے اپنے قدم نہ بڑھاؤ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس محبوب ہستی کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، جس نے تمہیں توحید سے روشناس کرایا، اب وہی ہستی کہہ رہی ہے کہ من کن تو مولا فہاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہی ہستی جس کی زبان سے ایک حرف بھی اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، وہی لسان مبارک کہتی ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وہی لسان مبارک کہتی ہے حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بار بار تعارف کرایا. وہی زبان مبارک، وہی لسان مبارک کہتی ہے الفاطمہ بسۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. عزیزان گرامی، یہ کرائٹیریا ہے محبت اور مودت رسالت، محبت اور مودت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ تم نبی کی بات کو، جو وہی جہاں سے پہنچی تمہارے تک، تم اس لسان اطہر کی بات کو کس حد تک اہم سمجھتے ہو کہ اگر تم مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے. اگر تم علی علیہ السلام کی مولائیت کا اقرار نہیں کر سکتے دل سے، صرف زبان سے نہیں، بخن دل سے، کہ جب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ منافقون نازل ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے، اتنی منافقت، اتنی پوری سورہ نازل ہو گئی کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ تو شہد کی طرح میٹھے. پتہ کیسے چلے گا نبی کہ کون دل سے اسلام لایا ہے اور کون منافق ہے؟ تو کہا علی کا ذکر شروع کرو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مزین کرو. جو مومن ہوگا اس کا چہرہ خوشگوار ہو جائے گا، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جائیں گے. جیسے روز محشر جو علی کے ماننے والے ہوں گے ان کے چہرے پہ نور ہوگا. کہا علی علیہ السلام روشن چہروں والوں کے امام ہیں، اور کہا جس کا چہرہ بگڑنے لگے، اس پہ ناگواری کے آثار آ جائیں، سمجھ لو کہ وہ منافق ہے. جب علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اور اس کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار ہی نہیں کیا. جو نبی توحید کا پیغام لایا، جب اس کی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے. جیسے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں اے اللہ تجھے سجدہ کروں گا، لیکن اس آدم کو، اس تراب کو کے پتلے کو، اس مٹی کے پتلے کو، اس ابن تراب کو سجدہ نہیں کروں گا، غیر اللہ ہے. تو کہا طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، ایسے اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو، نہ کہ وہ جو میرا ارادہ ہے، نہ کہ وہ تمہارا ارادہ ہے. تو جب یہ بڑی بات ہے، نباء العظیم ہے، کیا ہے نباء العظیم؟ یہ ولایت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ہے. اس ولایت کا جو اقرار کرے گا، جسے یہ پتا ہوگا کہ تمہارے امام کون ہے، پوچھا جائے گا علی کی ولایت کو مانتا ہے کہ نہیں. جس نے اشہد ان علی ولی اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، اپنے دل میں بسایا ہوگا، اپنی عبادات کا حصہ بنایا ہوگا، صرف وہی یہ جواب دے سکے گا. اور جو یہ جواب دے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قول پر، اس بات پر جس کا میں مولا، یعنی جس نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو مولا مانا، وہ وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا مانا. اس نقطے کو سمجھیے. اگر علی علیہ السلام کو مولا نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا نہیں مانتے، اور اس کا مطلب ہے تم اللہ کو مولا نہیں مانتے، اللہ کو اپنا مالک، خالق، رب العظیم نہیں مانتے، کہ جب اس رب نے کہہ دیا کہ نبی کا اتباع کرو اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ، اس توحید پہ تم کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ پھر لا الہ الا اللہ تو کھوکھلا ہے. اللہ تو تمہارے دل میں اپنی کرسی کا ہے، اقتدار کا ہے، جس کی وجہ سے تم نے اپنی مرضی سے خلافت چن لی. تم نے 4 لوگوں میں بیٹھ کے سقیفے میں تم نے خلافت بانٹ لی آپس میں، اور پھر بیت المال کو بھی بانٹ لیا. یعنی الہ تو اللہ نہ ہوا، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، الہ تو دنیا کی کرسی، اقتدار، دولت. جس طرح یہی علی ولی اللہ ہے جو فرق کرتا ہے حسینی لشکر میں اور یزیدی لشکر میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس طرف بھی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرف بھی ہے حسینی لشکر میں، لیکن یزیدی لشکر میں علی ولی اللہ نہیں، بلکہ نعوذ باللہ اس کو اولو الامر بنا لیا جو کہ پست سے پست ہے، اسفل السافلین ہے، جو یزید ملعون ہے. اس کو سمجھا کہ یہ حاکم وقت ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا. جہاں توحید کی نفی ہو رہی تھی کہ اقتدار اور دنیا کی دولت
الہ ہے، اللہ تعالیٰ الہ نہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ نبا کے بعد شان ترتیب کے لحاظ سے سورہ نازعات جو مکے میں نازل ہوا، اس کی 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ ان فرشتوں کی قسم جو کفار کی روح ڈوب کر سختی سے کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی قسم جو مومنین کی جان آسانی سے کھول لیتے ہیں، اور ان کی قسم جو آسمان اور زمین کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، پھر ایک کے آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے انتظام کرتے ہیں۔ ان کی قسم کہ قیامت ہو کر رہے گی، جس دن زمین کو بھونچال آ جائے گا، پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا، اس دن دلوں کی دھڑکن ہوگی، ان کی آنکھیں ندامت سے جھکی ہوں گی۔ غفار کہتے ہیں، کیا ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف پھر لوٹیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑا نقصان دہ ہے۔ وہ قیامت تو گویا بس ایک سخت چیخ ہوگی، اور لوگ یک بارگی ایک میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ساحرہ اس زمین کا نام ہے، کیونکہ آیت مبارک میں کہا، آیت نمبر 14، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، سین سے بالساحرہ، ایک میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ساحرہ اس زمین کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک جبل ہریہا کے اطراف میں ہے، اسی کو خدا قیامت میں وسیع کر کے میدان حشر بنا دے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ زمین چاندی کی بنائے گا جس کی وسعت موجودہ زمین سے 40 گنا زیادہ ہوگی، واللہ عالم۔ پھر 15ویں آیت کا ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس موسیٰ کا قصہ بھی پہنچا ہے جب ان کو ان کے پروردگار نے طوا کے میدان میں بلایا؟ یہ توئے سے ہے، تو ان کا لفظ قرآن میں ہے، تے واؤ اور اس پہ ڈبل زبر ہے۔ طوا کے میدان میں پکارا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو، کیا تیری خواہش ہے کہ کفر سے پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ بتاؤں تو تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اسے عصا کا بڑا معجزہ دکھایا تو اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر پیٹھ پھیر کر خلاف کی تدبیریں کرنے لگا۔ پھر لوگوں کو جمع کیا اور بلند آواز سے چلایا تو کہنے لگا، تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تو خدا نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں گرفتار کیا۔ بے شک جو شخص خدا سے ڈرے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا کہ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو خوب اونچا رکھا، پھر اسے درست کیا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور دن کو اس کی دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اسی میں اس کو پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ یہ سب سامان تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے فائدے کے لیے۔ تو جب بڑی سخت مصیبت موجود ہوگی، جس دن انسان اپنے کاموں کو خود یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو جس نے دنیا میں سر اٹھایا تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے۔ پھر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کہیں تھل بیڑا بھی ہے، تو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو کہ علم کی انتہا تمہارے پروردگار ہی تک ہے۔ تم تو بس جو اس سے ڈرے اس کو ڈرانے والے ہو۔ جس دن وہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ دنیا میں بس ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے تھے۔ عزیزان گرامی، بار بار ہم نے ایک ریکرنگ تھیم دیکھی ہے کہ قیامت کے اوپر جو ایمان ہے اس کو بار بار کوشچن کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے، جو لوگ بلیو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، کہ کیوں کر ہماری کھوکھلی ہڈیوں کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور بار بار قیامت پر ایمان لانے کی اس لیے تلقین کی گئی، تاکید کی گئی، کیونکہ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا کہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے، ان کھوکھلی ہڈیوں کو وہ دوبارہ درست کرے گا،
تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے آتی ہے؟ پھر انسان یہ کیسے سوچے گا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ اس طرح ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کے کھیل کود ہے یہ دنیا کی زندگی۔ کوئی جو اپنا حتمی آبجیکٹو سمجھے گا کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، تو پھر وہ کیوں کر سیکریفائس کر کے حلال روزی کو ترجیح دے گا؟ کیوں کر وہ دنیا کی آسائشوں کو جب وہ کسی غلط طریقے سے مل رہی ہوں گی ان کو انکار کرے گا؟ کیوں وہ گناہوں سے پرہیز کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ کیوں نہیں اپنی نفس کی لذت کو یا نفسانی خواہشات کو یا ترجیح دے گا؟ کیوں نہیں وہ تکبر، حسد اور لالچ سے کیوں بچے گا؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ۔ تو کفر کی 3 بنیادیں چھٹے امام نے کہا، تکبر، حسد اور لالچ۔ اب یہ نفس کو پاک کرنے کا انسان کو کیا انسینٹیو ہے جب تک اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس جو بھی میں عمل اس دنیا میں کر رہا ہوں، یا اگر کوئی مصیبت اٹھا رہا ہوں اس پہ صبر شکر کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، اس دنیا کی زندگی کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچ دینا، رائٹ اور رانگ کا خیال رکھنا ہے، حلال حرام کا خیال رکھنا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہے نا عزیزان گرامی کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ حاضر کیا جانا ہے، اس کا نام اعمال، جس طرح ہم نے یہ قرآن حکیم کی پچھلی صورت بھی جس کی تلاوت کا شرف حاصل، جس کے ترجمے کا اور کچھ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ نبا اور سورہ نازعات میں یہی کہا گیا کہ انسان، سورہ نبا میں ہم نے دیکھا آخری آیت میں کہا کہ جس دن آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے پہلے سے بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہو جاتا، کیونکہ اس وقت یہ سارے اعمال سامنے آئیں گے، اور بار بار جہنم کا ذکر کیا کہ کس طرح کھولتی ہوئی آگ ہوگی، کس طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور پس یا پیپ ہوگی پینے کے لیے۔ تو یہ سب بار بار ایکسپلین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قیامت پر جب تک ایمان نہیں ہوگا کہ جس دن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، تو انسان کبھی بھی اس دنیا کی زندگی میں سیکریفائس نہیں کرے گا، دنیاوی آسائشوں کو ترجیح دے گا۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا آتے ہیں جسم کی آسائش اور آرام پہ اتنا فوکس نہ کرو کہ اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے، ہاں اپنی روح کی افزائش پہ توجہ کرو، کیونکہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے، نفخت فیہ من روحی، وہی روح، یہ جو انسان کا جسم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا، اور وہی اسے ریزریکٹ کرے گا، وہی اسے دوبارہ ان کھوکھلی ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا اور محشور کرے گا۔ انسان کو اپنے انعام اعمال کو دیکھنا پڑے گا۔ جب اس بات پر پورا یقین ہو جائے تو پھر اس دنیا کی زندگی کو انسان ایک امتحان، ایک ٹیمپرری اسائنمنٹ سمجھتا ہے کہ جہاں جو جو اعمال اکٹھے کیے وہ زیادہ راہ بنیں گے آخرت کے لیے، اور پھر روز قیامت جب وہ اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا تو پھر انسان اس دنیا کا مال اکٹھا کرنے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا اقتدار، اپنی ذات کی پرستش سے باہر نکل آتا ہے، اور پھر ہی صحیح معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام پر، جو ورڈ آف گاڈ ہے، اس پہ یقین کرتے ہیں، تو پھر یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم ججمنٹ ڈے پہ، دا ڈے آف ججمنٹ، روز محشر، یوم الفصل کہا، یوم الدین کہا، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ یقین کریں کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ بار بار پروردگار کہتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے سورہ نازعات کی ترجمے میں دیکھا، جو شخص خدا سے ڈرے اس کے لیے اس میں عبرت ہے کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے آسمان کو پیدا کیا، اس کی چھت کو خوب اونچا رکھا، پھر اس کو درست کیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو، اور اس کی دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس میں اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ عزیزان گرامی، ایک اور نقطہ جو آپ دیکھیے، جب ہم نے سورہ نبا کا ترجمہ بیان کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں کہا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو آرام کا باعث قرار دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ بنایا، اور ہم نے ہی دن کو کسب معاش کا وقت بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ تھوڑا سا اگر ہم اس نقطے پہ غور کریں تو جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، کیونکہ انسان ٹیکنالوجی کے ہاتھوں اتنا خود غلام بن گیا بجائے کہ ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنائے،
خاص طور پہ جو نئی نسل میں نوکٹرنل لائف سٹائل کا ایک رواج بن گیا ہے کہ رات کو ہی انٹرٹینمنٹ، کھانا پینا، رات کے وقت گیمز، رات کے وقت جاگنا یا گھروں سے باہر نکلنا. تو اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کو بنایا، جب وہ کہتا ہے کہ دن کا وقت ہے کسب معاش کے لیے، رات کو پردہ ہے، آرام کے لیے بنایا، اور جس طرح ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، تو یہ بھی انسان کے ڈسپلن کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیے، جب سائنس آہستہ آہستہ پھر جب تحقیق کرتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ جو نیند رات کو جسم کو آرام پہنچاتی ہے، جس طرح سے رات کی نیند آپ کی باڈی کو ریسٹور کرتی ہے، اس کی ریپیئر ہوتی ہے، جو اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے دن کو، جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے، وہ دن کی نیند نہیں کرتی. جو لوگ کسی اور ٹائم زون پہ جیسے نوکریاں کرتے ہیں، انہیں رات کو جاگنا پڑتا ہے، دن کو سونا پڑتا ہے، ان کی صحت آہستہ آہستہ خراب ہوتی ہے. تو پروردگار عالم جو تخلیق کرنے خالق ہے، جو کریٹر ہے، اس نے جو انسان کے جسم کی مشینری کو بنایا، وہ بہترین جانتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان بغیر کوسچن کیے اس کے احکامات پر عمل کرے. دن کو کسب معاش کے لیے، کاموں کے لیے بنایا، رات کو پردہ بنایا، آرام کے لیے بنایا. رات کو جب اس نے آرام کے لیے بنا دیا، تو اگر آپ رات کو آرام نہیں کریں گے اور کاموں میں لگ جائیں گے اور مشاغل میں لگ جائیں گے اور دن کو آرام کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی نان پروڈکٹیو، کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا. تو یہ تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے. تو جب ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کوشش کریں، جو کہ ایک جہاد ہے، ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اولاد ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہمیں دی، ایک امانت دی ہے. ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، اور اس کے لیے پھر قرآن ناطق کا ذکر بہت ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے اقوال ہمارے لیے موجود ہیں. جو چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن صامت کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو تشریح ہے، ہمیں جب اہل بیت علیہ السلام کے علم کے ذریعے ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے خاص انہیں علم عطا ہوا، ان معصومین سے، تو تبھی ہم صحیح معنوں میں قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کی نشست میں ہم نے سورہ نبا کا ذکر کیا اور سورہ نازعات کا ذکر کیا. اس کے بعد سورہ عبس ہے. سورہ نازعات میں ہم نے دیکھی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ اس دن کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ دنیا میں بس ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے. وہی بات ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بیان کی کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. تو عزیزان گرامی، یہاں بھی یہی بات ہے کہ جب روز محشر انسان اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائے گا، اس دنیا کی زندگی کی طرف، تو اسے یہ لگے گا کہ شاید ایک صبح یا ایک شام ہی اس دنیا میں ٹھہرا. اس سے اگلی صورت سورہ عبس ہے، سورہ مبارکہ عبس، جو مکہ میں نازل ہوئی. اس کی 42 آیتیں، ایک رکوع ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس سورہ پہ زیادہ گفتگو کریں گے. آج ہم اس کا ترجمہ کچھ آیات کا بیان کرتے ہیں. ابسا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابسا و تولا، وہ اتنی بات پر جی برجی ہو گیا اور منہ پھیر بیٹھا کہ اس کے پاس نابینا آ گیا. اور تم کو کیا معلوم، شاید وہ تعلیم سے پاکیزگی حاصل کرتا، وہ نصیحت سنتا تو نصیحت اس کے کام آتی. تو جو کچھ پرواہ نہیں کرتا اس کے تو تم درپے ہو جاتے ہو. اس سورہ کے بعض امور مذکورہ ہیں. ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مکتوم جو خاص صحابی مؤذن اور نابینا تھے، کچھ احکام خدا پوچھنے کے واسطے آپ کے پاس حاضر ہوئے. آپ کے منتہی اخلاق اور ان کی نابینائی کی وجہ سے حضرت عثمان جو آپ کے پاس بیٹھے تھے آگے بٹھایا. یہ امر حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے ان کو ناگوار گزرا اور وہ اب حضرت عبداللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے. یہ بات خدا کی مرضی کے خلاف تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک طرح سے ریپریمانڈ کیا ہے کہ اتنی سی بات پہ برچی ہو گیا اور منہ پھیر بیٹھا کہ اس کے پاس نابینا آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جس سے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی مدح، حضرت عثمان کی تنبیہ مقصود تھی. بعض مفسرین نے حضرت عثمان کے علاوہ بعض بنی امیہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے. بعض مفسرین نے تو نعوذ باللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام قائم کیا ہے، جو سراسر غلط ہے. خاکم بدہن، یہ ممکن ہی نہیں کہ صاحب خلق عظیم ایک
دیندار کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بھی بہت دور اور خلاف قیاس ہے. کجا شان نبوت اور کجا بد خلقی توش روئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عاجزی انکساری کا اتنا حکم دیا کہ غلاموں کے پاس بیٹھو، زمین پہ بیٹھو، بچوں کو سلام میں پہل کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جب ایک بڑھیا جو ہے وہ آپ جس رستے سے گزرتے تھے کوڑا پھینکتی تھی تو آپ اسی رستے سے گزرتے رہے، رستہ نہیں بدلا، اور جب اس نے کوڑا پھینکنا چھوڑا تو آپ اس کی خیر خبر معلوم کرنے گئے. تو جو صحابہ نام نہاد صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے بت کی پرستش کی اور تاریخ نے پھر دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے دین کو، اسلام کو مس یوز کیا. تو آگے ترجمے میں آیت نمبر 4 اس تعلیم سے پاکیزگی حاصل، تم کو کیا معلوم وہ شاید اس تعلیم سے پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اس کے کام آتی. اما من استغنا، جو کچھ پرواہ نہیں کرتا اس کے تو تم درپے ہوئے جاتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تمہاری ذمہ داری نہیں. اور جو تمہارے پاس لپکتا ہوا آتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، تم اس سے بے رخی کرتے ہو. دیکھو یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے. لوح محفوظ کے بہت معزز اوراق میں لکھا ہوا ہے، بلند رتبہ اور پاک ہیں. ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ نیکوکار ہیں. انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے. بعض کا قول ہے کہ اس انسان سے مراد امیہ بن خلف اور بعض عتبہ بن ابو لہب کو کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو جس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کرایا، پھر جب چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا. سچ تو یہ ہے کہ خدا نے جو حکم اسے دیا اس نے اس کو پورا نہ کیا. تو انسان کو اپنے گھاٹے ہی کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ہی بادل سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہی زمین درخت اگا کر چیری پھاڑی، پھر ہم نے ہی اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے بنایا. تو جب کانوں کے پردے پھاڑنے والی قیامت آ موجود ہوگی، اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے لڑکے بالوں سے بھاگے گا. اس دن ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ایسے ہوگا جو اس کے مشغول کرنے کے لیے کافی ہو. بہت سے چہرے تو اس دن چمکتے ہوں گے، خندہ شادماں یہی نیکوکار ہیں. بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی، اس پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی کفار اور بدکار ہیں. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی روشن چہروں والوں کے امام ہیں. عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سورہ عبس کے معنی پہ بھی کچھ غور کریں گے. اور آج کی نشست کے لیے اتنا ہی. دعا گو ہوں یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. جو طالب علم حاصل کر رہے ہیں ان سب کو خطیب ممبر سلونی مولائے کائنات باب مدینۃ العلم مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں ان کے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی علما، یا اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ جو خواہاں ہیں رزق کے، انہیں رزق حسن تو نے کہا، جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ قرار دو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے رزق حسن پاتے ہیں. اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، آرام دہ، آسان اور طیب حلال رزق ہمیں عطا فرما. یا اللہ ایسا گھر دے، اپنا گھر، جو مجلس شبیر علیہ السلام کے لیے ہو. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں جلد رہائی کی نوید ہو. بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ. یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین علیہ السلام کی حرارت قائم و دائم رہے. ہمیں مکتبہ حسینی سے، قرآن حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجل فرج.